تو ایک صاحب نے بتایا کہ یہ جو ٹھرکی مرد ہوتے ہیں نا، ٹھرکی مرد، دوسروں کی عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے جن کو، دل میں آج سے عزم کر لو کہ کردار کا ایک نمبر بننا ہے. دیکھو کردار کا تین چیزوں سے پتہ چلتا ہے، دو بھی نہیں بلکہ اصل میں وہ دو ہی چیزیں ہیں، لیکن ان کو ہم ڈیٹیل میں جانے کے لیے تین حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. انسان میں خیانت نہ ہو، سمجھ رہے ہیں کیا نہ ہو؟ خیانت نہ ہو. اور یہ قناعت کے بغیر نہیں آتی. 2 نمبر آدمی نا، 2 نمبر، چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ روزے دار ہو، 2 نمبر اللہ کو پسند نہیں ہے. ہمارے ہاں 2 نمبریاں بہت ہیں، خیانتیں بہت ہیں. خیانت کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی، آپ پہ ٹرسٹ کر کے، آپ پہ اعتماد کر کے کہ 1 نمبر آدمی ہے، آپ نے اسی کی چیز دبا لی یا اسی میں سے چوری کر لی. بہت بڑا جرم ہے یا نہیں؟ ایک شخص آپ پہ اعتماد کر رہا ہے اور آپ اسی تھالی میں چھید کر رہے ہو، آستین کے سانپ بن رہے ہو. اسی طرح خوب ایک بات سمجھ لو، اللہ نے جس عورت کو آپ کے لیے بنایا نا بیوی کی شکل میں، اس کے علاوہ کسی کی طرف غلط نظر اٹھا کر بولو مت دے. لوگ بتا رہے ہوتے اپنے حالات، ہم نے فلاں پہ اعتماد کیا، ہمارے گھر آیا، میری بیوی پہ نظریں ڈال کے بیٹھ گیا. آستین کے سانپ اسی طرح ہوتے ہیں نا، گھر میں کسی طرح ٹیوشن پڑھانے کے بہانے گھسے، اسی کی بچی پہ نظریں ڈالنا. اور ماں باپ میں بھی غیرت نہیں ہے، جوان لڑکوں کو ٹیچر بنا کے اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں، ان سے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. جب غیرت ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے بولو کرو. دیکھو انگریز کا مسئلہ جو ہے نا صرف ترقی ہے. انگریز نے اپنی تمام فکروں کو سمیٹ کر ایک چیز کو فوکس کر لیا ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے. غیرت گئی بھاڑ میں. ہم بھی کیا بن رہے ہیں؟ بولو نا انگریز. ہمارے حکمرانوں کا بھی ہدف وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہدف ہے، یونیورسٹیوں کا بھی وہی ہدف ہے، کالجز کا بھی وہی ہدف ہے. تو غیرت ویرت یہ کچھ دنوں میں ڈکشنری سے یہ الفاظ نکل جائیں گے. لوگ پوچھا کریں گے یار یہ ہم اپنے باپ دادا سے سنا کرتے تھے حیا، شرم، غیرت، یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے اس پہ ایک مقالہ لکھا ہے ایک فلاں کالم نگار نے، کچھ غیرت کے بارے میں کچھ لکھا ہے، ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی. یہ چیزیں رہ جائیں گی اس طریقے سے، سمجھ رہے ہو؟ یہ ہونے والا ہے سوسائٹی میں. جن لوگوں نے اپنے گھروں کو بچا لیا خدا کی قسم وہ بچ جائیں گے، ورنہ گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے مستقبل میں، انسان پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. ہم ایک دفعہ شب جمعہ میں گئے، وہاں ایک تبلیغی بزرگ بیان کر رہے تھے، بہت پرانی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اب مرد اور عورت نہیں پیدا ہو رہے، نر مادہ پیدا ہو رہے ہیں. مرد اور عورت پہلے زمانے میں پیدا ہوا کرتے تھے، اب کیا پیدا ہو رہا ہے؟ نر مادہ. نر کی ڈیفینیشن ہے مادہ کی طرف بھاگے، مادہ کی ڈیفینیشن ہے نر کو دیکھ کے نر کی طرف بھاگے. جانوروں میں مرد عورت ہوتے ہیں، نر مادہ ہوتے ہیں، نر مادہ ہوتے ہیں. نر کو جہاں مادی نظر آئے گی بھاگے گا اس کی طرف. وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، پبلک پلیس ہے یا کوئی کہیں میں تنہائی میں ہوں، وہ نہیں دیکھے گا یہ میری بیوی ہے یا نہیں ہے. گدھا دیکھتا ہے، گدھے کو جب گدھی نظر آتی ہے تو کوئی اس میں غیرت اور شرم اور حیا ہے اس میں؟ تو یہ جو انسان پیدا ہوں گے نا فیوچر میں، جو سوسائٹی، سائنسدان تو ہوں گے، اچھے ڈاکٹر بھی ہوں گے، اللہ کی نظر میں گدھے گھوڑے ہوں گے. یہ دیکھو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ مہذب کون ہے اور غیر مہذب کون ہے. انسانوں کی نظر میں تہذیب کا معیار ایک الگ ہے. انسانوں کی نظر میں مہذب انسان وہ ہے جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومتا ہو، پیسوں کے معاملے میں 2 نمبری نہ کرے اور نوٹ چھاپنے کی مشین ہو. یہ مہذب آدمی ہے انسانوں کی نظر میں. چاہے وہ زنا کرتا ہو، ہومو سیکسولیٹی میں مرتکب ہو، اس سے ان کی صحت پہ کوئی ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے، رشتہ داری توڑتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسانوں کی نظر میں ایک عورت 1 مہینے میں 100 دفعہ زنا کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، وہ غیر مہذب نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں اس کا پرسنل معاملہ ہے. یہ اللہ کی نظر میں میرے بھائی اس کو مہذب نہیں کہتے. اللہ کی نظر میں وہ غریب جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگا کے ٹماٹر بیچتا ہے اور دھوتی بنیان میں گھومتا ہے لیکن نہ 2 نمبری کرتا ہے نہ خیانت کرتی ہیں اس کی آنکھیں، تو اللہ کی نظر میں یہ مہذب ہے. اور جو پہلا ہے وہ گدھے گھوڑوں جیسا ہے اللہ کی نظر میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی بات کو ہم سمجھا رہے ہیں. اخلاق اور تہذیب کا کرائٹیریا جو خدا نے بتایا اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. آپ پوچھ رہے ہو غیروں سے، انسانوں سے پوچھ رہے ہو، کلچر سے پوچھ رہے ہو. آپ کلچر تباہ کرے گا آپ کو. کلچر غلط سمت میں لے کے، کلچر خودکشیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. میرے پاس کچھ دن پہلے باہر سے لوگ آئے، کہنے لگے کہ بچے ہمارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کسی دوسرے کنٹری میں رہتے تھے، میں نام نہیں لوں گا ملک کا، ترقی یافتہ ملک میں رہتے تھے. کہنے بچے ہمارے کس میں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن.
میں نے کہا زندگی میں ایک دفعہ کبھی پٹے ہیں آپ سے؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا ڈپریشن میں تو جائے گا بھائی بچہ. یہ کوئی نیچرل لائف تو نہیں ہے کہ باپ سے نہ ایک دفعہ تھپڑ کھایا ہو زندگی میں, اس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی نہ تھپڑ کھایا ہو. بلا وجہ جا کے نا بچوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں. نہ کبھی اونچی آواز سے بات کی ماں باپ نے بچوں کے سامنے, ڈانٹنے پر بھی کیس ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بچہ باپ ہے, اور باپ کیا ہے؟ نیچرل جو ہے نا, نیچرل. سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں کہ نیچر یہ کہتی ہے کہ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے, بچہ بعد میں. اگر کسی قوم میں بچہ پہلے پیدا ہونا شروع ہو جائے اور باپ بعد میں پیدا ہونا شروع ہو جائے, یعنی اولاد باپ ہو اور باپ کیا ہے؟ اولاد ہے, تو یہ نیچرل ہے. بولو نا, تو ڈپریشن تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باپ کو بھی ڈپریشن ہوگی اور اولاد کو بھی. جس کو باپ بننا چاہیے تھا وہ بیٹا بنا ہوا ہے, جس کو بیٹا بننا چاہیے تھا وہ باپ بنا ہوا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ بلا وجہ بچے کو تھپڑ لگا دیں جا کے. کبھی نہ کبھی تو کوئی ایسی اسٹیج آتی ہے کہ انسان کو بچے پہ غصہ آ جاتا ہے, اس کی تربیت کے لیے اس کو سمجھاتا ہے, پابندی ہے سمجھانے پر. تو میرے بھائی جو سوسائٹی تباہ و برباد ہو گئی تم اس کو فالو کر رہے ہو یار, تمہیں کیا ہو گیا؟ میرے بھائی پڑھے لکھے لوگوں پہ حیرانگی ہوتی ہے, کیوں اس سوسائٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ لوگوں کے دماغ میں ایک بہت بڑا فطور ہے کہ اگر وہ خراب ہیں تو اتنی ترقی کیسے کر لی. بھائی یہ ترقی خراب ہونے کی وجہ سے نہیں کی ہے, یہ خراب نہ ہوتے تو اور آگے نکل جاتے. اس ترقی کا خرابی سے تعلق نہیں ہے. دنیا میں ایسی قوموں نے بڑی ترقی کی ہے جو 6 مہینے نہاتے نہیں تھے. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں, ترقی بہت کی ہے انہوں نے. کیا ہم یہ کہیں گے نہ نہانے کی وجہ سے کی ہے کہ میں بھی نہانا چھوڑ دوں؟ نہیں یاری, میرا خیال ہے بات سمجھ میں. دنیا میں خوشبو کی صنعت میں سب سے زیادہ ترقی اس قوم نے کی ہے جن کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور تھی. اب آپ کو, میں چونکہ عطر کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں لہذا میں بھی سب سے پہلے بدبو گٹر میں 6 مہینے گزاروں گا تاکہ میری بدبو کے بھبوکوں سے پورا محلہ پریشان ہو, پھر میں خوشبو کی صنعت میں ترقی کروں گا. جو عقل وحی کی نور کے بغیر استعمال ہوتی ہے نا, جس میں قرآنی تعلیمات نہ ہو اور عقل برائے عقل ہو, وہ عقل انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے, تباہ و برباد کرتی ہے. جیسے کہ کر دیا ہے. کل ایک ڈاکٹر صاحب کا کلپ سن رہا تھا میں یوٹیوب پہ, انٹرویو دے رہے تھے ٹیلی ویژن میں. کہنے لگے کہ افریقہ میں اتنی غربت ہے, افریقہ میں اتنی غربت ہے بعض ممالک میں افریقہ کے, کہ ان کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. مجھے بڑا ترس آیا, ڈاکٹر صاحب کو کیسا جذبہ ہے اللہ نے, غریبوں کا کیسا ان کے دل میں. آگے پتہ چلا مولویوں کے خلاف اپنی ٹھڑک نکال رہے ہیں اور کہنے لگے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو. فوراً کس پہ آ گئے کہ ایک طرف دنیا میں یہ غربت ہے اور ان کو آبادی بڑھانے کی فکر لگی ہوئی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مجھے خیال ہوا میں ان کو کال کر کے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی تنخواہ بتاؤ, اور یہ جو انٹرویو میں ٹی وی میں آپ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہو اس پہ آپ کو لفافے میں پیسے کتنے ملیں گے؟ پھر آپ کے 2 کیوں ہیں؟ آپ کے پاس تو پھینکنے کے لیے ڈسٹ بن میں جگہ نہیں ہے, کھانا اتنا بچتا ہوگا آپ کے گھر میں. افریقہ میں کسی کے 1-2 ہو تو سمجھ میں آ رہا ہے نا, کھانے کو روٹی نہیں ہے. آپ کے پاس کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے 2 کیوں ہیں؟ دیکھ لینا آپ تحقیق کر کے, ان کے بھی 1 آدھ سے زیادہ نہیں ہوتے. اور وہ جو افریقہ میں غربت ہے اس کا حل یہ تھوڑی ہے کہ وہاں نسل روکی جائے, اس کا حل یہ ہے کہ دیں آپ زکاتیں دیں, وہاں جا کے آپ مدد کریں. یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھاؤ آپ کہ دنیا میں کچھ ملک سونے کے نوالے کھا رہے ہیں اور کچھ ملکوں کے پاس سبزی ابال کے کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. تو یہ آبادی کی وجہ سے نہیں ہے, یہ دولت کی غلط تقسیم کی وجہ سے ہے. اور یہ جتنے دنیا کے بڑے بڑے تہذیب کے علم بردار ہیں نا, انہی کی وجہ سے دنیا میں قحط پڑا ہوا ہے. آپ تحقیق کرو, انہوں نے ہی دولت کو اور وسائل کو اپنے قبضے میں. جہاں آپ دیکھ لو دنیا کے جس زمین, دنیا کے جس کنٹری کی زمین سونا اگلے گی نا, وہیں پر جھگڑے کرائے جائیں گے تاکہ ان وسائل پہ کنٹرول کس کا ہو؟ ہمارا کنٹرول ہو. اور پھر ان ملکوں کو کہا جائے گا تم غریبوں بچے کم پیدا کرو. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر ان کی آبادی بڑھ گئی ہے, آبادی کی طاقت سے اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھانا شروع کر دے, کیونکہ ملک کی طاقت کا اور ملک بڑا یا چھوٹا رقبے سے نہیں ہوتا. بڑا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی زیادہ ہو, چھوٹا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی کم ہو. تو ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کی جب آبادی بڑھے گی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے دنیا میں, تو ان علاقوں کے وسائل پر قبضہ کرو. جن ملکوں میں غربت ہے ان ملکوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. میں تو گیا ہوں نا, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. جن ملکوں کی زمینوں سے ہیرا نکل رہا ہے, جن ملکوں کی زمین سے گولڈ نکل رہا ہے, ادھر سونے کی کان ہوگی, ادھر ہیرے کی کان ہوگی, اور ادھر گاؤں دیہات میں لوگوں کے پاس سبزی ابالنے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے. جی بہت سارے ملک ہیں, کوئی ایک ملک تھوڑی ہے. اور اس ملک میں کہا جا رہا ہے بچے کم پیدا کرو, تم غریب ہو. غریب کہاں ہے؟ ادھر سونے کا پہاڑ ہے اس کے قریب میں, یہ کھودنے دو نا ان کو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟
एक मौलवी को ये अकल है यार, जो जिसको लोग कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं, और इतने बड़े डॉक्टर साहब बैठ के फेंक रहे हैं वहां टीवी में बैठ, और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, डॉक्टर साहब जबरदस्त बात की। मुझे ख्याल हुआ इस डॉक्टर से पूछूं कि यार तेरे दो क्यों हैं, तेरे पास तो खाने के लिए बहुत कुछ है, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ, एक डॉक्टर क्या गरीब होता है? बोलो ना, होना भी नहीं चाहिए, हमें कोई डॉक्टरों के पैसों पे एतराज नहीं है, लेकिन आप बात ये क्या है, ये वो अकल है जो वही के नूर के बगैर इस्तेमाल हो रही है, ये गुमराही की तरफ लेके जाती है अकल इंसान को, ये बर्बाद करती है। अगर ये दो बच्चों का फलसफा गुर्बत की बेस पे होता ना, तो मालदारों के बच्चे ज्यादा होते, गरीबों के कम होते, क्योंकि मालदारों के पास तो बहुत पैसा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जितनी दौलत, दो बच्चों के दरमियान वक्फे की मुद्दत भी उतनी ज्यादा। आपकी आमदन 1 लाख है, आपके दो बच्चों के दरमियान वक्फा होगा 3-3 साल का। अगर 2 लाख हो गई तो वक्फा बढ़ के 6 साल का हो जाएगा। अगर आप 3 करोड़ रुपए कमा रहे हो तो बस एक के बाद वक्फा ही वक्फा है, फिर होगा ही नहीं दूसरा। इसका मतलब मेरे भाई ये सब नारे हैं, ये लेबल हैं बड़े खूबसूरत, असल में हवस है, हवस कि मेरी दौलत मैं कब्जा करके बैठ जाऊं, अपने बच्चे को खिलाने के लिए तैयार नहीं है कि पैदा हो गया तो मेरे करोड़ों रुपए में मेरे साथ शरीक हो जाएगा। और मजहब आपको दिल बड़ा करना सिखाता है, भाई देने वाला कौन है? अल्लाह है, खर्च कर और देगा अल्लाह, नस्ल मत रोक। और इसी वजह से मजहबी लोगों का दिल बड़ा होता है, वो डिप्रेशन में नहीं, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों के बाद भी खुशी, 4-4 शादियों की बातें कर रहे होते हैं। फिर आ गया मैं 4 शादियों पे क्या करूं? इसके ये मिसाल है ना, मुझे लोग कहते हैं मुफ्ती साहब रीवों में घूम रहे हैं इसलिए 4-4 शादियों की बात करते हैं। मेरे भाई जब हमारी तनख्वाह बहुत थोड़ी थी, 4,500 मुझे यहां मिलते थे, उस वक्त मैं तीसरी शादी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा था। अब लोग कहेंगे बेवकूफ थे, बेवकूफ हम नहीं थे भाई, जो हमें मशवरा देने वाले थे वो बेवकूफ थे और अब भी हैं, और अब रो रहे हैं बैठ के। समझ में आ रही है बात? पूछ लो मेरे हालात यहाँ लोगों से। जब मैं तीसरी के रिश्ता तलाश कर रहा था और मेरे पास किस्तों पे एफएक्स ली थी मैंने, किस्तों पे समझते हो? एफएक्स समझते हो? वो भी किस पे? मैंने 25,000 की सोहराब मोटरसाइकिल ली थी। पहले मेरे पास ही GTO 125, शौक हमने ये पाले हुए थे, जो पैसे आते थे या घर में या 125 के पेट्रोल में डलते थे। वो GTO 125 उसका तो टैंक बहुत बड़ा था उसका। एक दफा पेट्रोल महंगा हुआ, मुझे बहुत गम हुआ, तो मुझे एक बंदे का कॉल याद है। मैं जब पेट्रोल डालने लगा उसने बिल ठीक ठाक बना दिया, मैं भरता भी था फुल टैंकी। ये भी कंजूसों की तरह नहीं आधा लीटर डाला और यहां से वहां तक चलाया, ये भी बेवकूफ होने की अलामत है। जब कमबख्त तूने ये इस्तेमाल करनी है तो भर देना एक दफा में। 50-50 रुपए का डाल के चला रहे होंगे, यहां से वहां पेट्रोल पंप पे जब खत्म हो जाएंगे ना तो 50 का और डलवा देंगे। तो अल्लाह ने हमें टूटा फूटा ज़र्फ दिया था, बड़े लोग बुजुर्गों की खिदमत में कुछ बैठने की तौफीक मिली थी। अब्बा ने सिखाया था, अम्मा ने सिखाया था, अम्मा को भी खर्च करते हुए देखा, अब्बा को भी देखा। तो हम टैंकी, हमारे हजरत कहते थे गाड़ी की टैंकी भरी होनी चाहिए, बस हजरत का कौल था ये कि टैंकी क्या होनी चाहिए। हजरत फरमाते थे गाड़ी बड़ी हो, टैंकी फुल हो। अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो गाड़ी क्या हो? बड़ी हो, और टैंकी क्या हो? फुल हो। ये हजरत का मकूला था, बहुत ज्यादा बयान में कहते थे। अगर अल्लाह ने असबाब दिए हैं तो सवारी पे खर्च करो। मेरे पास पैसे आए, मैंने GTO 125 ले ली, मैंने कहा सवारी तो खानदानी हो ना, और टैंकी फुल करता था। उस वक्त लोग समझते थे पता नहीं करोड़पति आदमी, इसको पैसा कहां से आता है। भाई हमारे पास पैसा वहीं से आता है जहां से लोगों के पास आता है, लेकिन खर्च उस तरह नहीं करते जिस तरह लोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा कर रहे होते हैं। से आपको ऐसा लगता है पता नहीं कितने इसके कुएं दरियाफ्त हो गए पेट्रोल के, बचा के क्या करना है भाई। तो जब वो हमने सब्जी वाले को पैसे दिए, वो लेके जब भाग गया तो GTO 125 भी उसी के साथ हमें बेचनी पड़ गई, क्योंकि फिर 125 में और सुबह होटल के पराठों में मुकाबला शुरू हो गया। मुझे आदत थी हमेशा बाहर से पराठा मंगवा के खाने की। अब जब 125 गई है हमारी, बिक गई ना मजबूरन। वो सब्जी वाला नहीं जिसका मैं वाकया सुनाता हूँ, वो तो अब तो मेरे क्लिप वो भी सुनता होगा, गैरत फिर भी नहीं आ रही उसको कि आगे अब माफी मांग ले। तो जब मेरा नुकसान हुआ ना, ये मैं अपने हालात शो मारने के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौम जिस तरफ आपको लेके जा रही है ना, हमने जो नारे 17 साल पहले लगाए थे आज तक हम उस पे कायम हैं। अब लोग उसको चेंज कर रहे हैं कि असल में पैसा, गाड़ियों में घूम रहे हैं ना रीवो में, तो ये 4-4 की बातें तो करेंगे। भाईजान हम उस वक्त बातें करते थे जब हमारे ये हालात थे, तो इसलिए मैं अपने हालात बयान कर रहा हूं आपके सामने। लेकिन चूंकि उन हालात में जो हमारा नजरिया था, हम उसमें हमें कॉन्फिडेंस था कि हम सही कह रहे हैं। क्यों कॉन्फिडेंस था? कि इसके पीछे अल्लाह रसूल की तालीमात थी, वो सही साबित हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं लिबरल लोगों को बताने के लिए कह रहा हूं कि तुम देखो तुम्हें अल्लाह ने कितनी दौलत दी है, मगर तुम्हारी बातें सुन के लगता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह शुक्र है इन जैसा अल्लाह ने हमें नहीं बनाया। इस गुर्बत महंगाई में 2 बच्चे कहां से 3 बच्चे, घरों की रौनकें क्या हो गई? खत्म, डिप्रेशन में जा रहे हैं। कल मैं डिफेंस में एक शादी में गया, माशाल्लाह 5 बेटे उनके, 2-2 को निपटा रहे हैं एक साथ ना। 2 बेटों की शादी हुई, फिर 2 की कल हुई, 4 बहुएं हो गई घर में, एक रह गया।
ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, بیٹیاں بھی ہوں گی یقیناً. میں نے کہا یار دیکھو ایک آپ کی زندگی ہے ماشاءاللہ, اللہ برکتیں دے, گھر میں اولاد ہے, بہویں ہیں, ابھی پوتے نواسے ہوں گے, دادا کے مزے ہیں یا نہیں ہیں. میں نے کہا اگر آپ بھی اسی فلسفے پر عمل کرتے, 2 بچے ہی اچھے, خدا کی قسم آج ڈپریشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے آپ, ڈپریشن میں ہوتے. 50-55 سال کے بعد انسان کو بہویں چاہیے, اولاد چاہیے, پوتے نواسے چاہیے. یہ ساری جو مستیاں ہیں نا گٹکے اور پان اور لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کی, یہ مستیاں 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ بولو مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد انسان کو گھر چاہیے ہوتا ہے, لیکن جوانی گزار دی عیاشیوں میں. اس کے بعد 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ ڈپریشن جو ہے نا, اسٹریس اور ڈپریشن, وہ گھر کے دروازے دیکھنا شروع کر دیتے. ڈپریشن خود پریشان ہوتی ہے, کھڑکی سے آؤں یا میں چوڑے دروازے سے آؤں, پتلی گلی سے آؤں یا چوڑی گلی سے آؤں. تو کل ان کے گھر میں نے آبادی دیکھی, میں ان کو بڑی دعائیں دی. میں نے کہا کتنا اچھا لگا, آپ نے, اللہ کا فضل ہوا, اللہ نے آپ کو اولاد دی. دیکھو کیسی مزے کی, بیٹے کی شادی پہ بھی خوش ہیں, دعاؤں کی درخواست کر رہے تھے. لیکن ہم ایسے گھروں میں بھی گئے ہیں 1000 گز کا گھر ہے, بندہ ہی نہیں ہے, بندہ ہی شارٹ مارکیٹ سے, بندہ کیا ہے, پیسہ بچا لیے کہ جی 2 بچے ہوں گے نا, ایکچولی بڑا تمیز سے اچھی تربیت ہوگی. تو خیر میں وہ واقعہ کیا سنا رہا تھا یار, تو میرا دماغ ادھر بہت گھوم رہا ہے. ہاں میں وہ GTO 125 کی بات کر رہا تھا. تو ہم نے اب کیا ہوا کہ اب میرے وسائل اتنے نہیں تھے, گھر تو چل رہا تھا لیکن ہمیں چسکا لگا ہوا تھا پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کا. اب میں نے کہا بھائی یا تو 125 کا پیٹرول ڈال لو یا صبح, تو پھر اس میں شریعت بھی کہتی ہے اور ہمارا مزاج بھی کہتا ہے بھائی پہلے اچھی خوراک ہے, سواری کا درجہ اس کے بعد. تو ہم نے وہ 125 بیچ کے, سہراب بائک آدھا کرتی تھی نا, 25,000 کی لی میں نے. کتنے کی لی؟ 25,000. پھر وہ بائک ایسی تھی, اس کا وہ اتوار بازار سے لی ہم نے, وہ آن ہی نہیں ہوتا تھا نا, وہ 24 گھنٹے آن ہی رہتی تھی. میں نے کہا اتنے کی بائک نہیں ہے جتنا پیسہ اس کے لاک ٹھیک کرانے میں لگ جائے گا, ایسے ہی چلاؤ اس کو. پھر محلے والے بھی استفادہ کرتے تھے, 2 صاحب آ جاتے تھے, مفتی صاحب بائک چاہیے, لے جا بھائی. تو جو سیکنڈ ہینڈ بائک ہوتی ہے نا, اس میں یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ محلے والے چلا رہے ہیں, وہ تو پہلے ہی چل چکی ہے اس میں, اور کیا. تو وہ ایک ہمارے دوست لے کر چلے گئے, جمعے کی نماز میں انہوں نے باہر کھڑی کی, الحمدللہ چور اس کو لے گیا. مجھے آ کے بتایا مجھ صاحب بائک گئی. میں نے کہا کیا کر سکتے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ہم نے کہا اب ہم کس پہ جائیں گے. اس وقت میں نے عزم کیا, میں نے کہا بھائی اب بائکوں کا زمانہ گیا, طارق صاحب آپ کی 2 شادیاں بھی ہیں, اب گاڑی پہ آؤ. اس کو کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی, جذبے, عظیم جذبے. میں نے کہا اب ہم 4 پہیوں پہ آئے گا, جاؤ بہت ہو گیا بائکوں کا. اسٹائل ہے بھائی, ہم اسٹائل, کس بات کی ٹینشن لے بھائی. اللہ کا شکر ہے مجھے ایک بال کے برابر بائک کے چوری ہونے کی ٹینشن نہیں ہوئی, الحمدللہ, اللہ نے بچایا ٹینشن سے. ان چیزوں پہ رونے کا تھوڑی ہے. بسیں ہیں نا WR کس کے لیے ایجاد ہوئی ہے, نہیں تو پیدل جائیں گے. اللہ نے بچایا اس پریشانی سے. لیکن پھر ہم نے کیا کیا, اب ہم نے کہا گاڑی کے تو پیسے ہیں نہیں, تلاش کرنا شروع کر دی. اتوار بازار تو جا کے تلاش کر نہیں سکتے تھے. تو میرے ایک دوست کا پتہ چلا, اس کے پاس ایک پرانی سی FX تھی. میں نے اس سے بات کی, میرا شاگرد ہی تھا. جب میں نے اس FX کی کنڈیشن دیکھی تو چھت پچکی ہوئی تھی اور چاروں ٹائر پنچر تھے اس کے, اور چھت کیا تھی, پچکی ہوئی. انہوں نے کہا میں یہ آپ کو 40,000 میں دینے کے لیے تیار ہوں. وہ 40,000 بھی زیادہ مانگ رہے تھے اس کے. اگر آپ لوگ دیکھ لیتے نا, آپ کہیں گے یار یہ 40,000 تو وہ صرف لوہے کی قیمت تھی. میں نے کہا میں قسطوں میں لوں گا 40,000 یکمشت. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کروڑوں روپے ہوتے ہیں اور نہ شادی کی بات کریں گے نہ نسل بڑھانے کی. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ہم شادی کی بھی بات کر رہے تھے, بچے پیدا کرنے کی بھی بات کر رہے تھے, اور گاڑی کی بھی بات بولو کر رہے تھے, اور پراٹھے ہمارے اسی طرح چل رہے تھے. تبھی تو یہ ساری باتیں ہم کر رہے تھے. پراٹھوں سے ہٹتے تو پھر ہمارے اندر وہ پاور کہاں رہتی ہے باتیں اور یہ سوچنے کی. جب آدمی اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتا تو باتیں کیا کرے گا وہ بیٹھ کے. پہلے ہم نے فوکس کیا خوراک کو. تو میں نے کہا بھائی میں 3,000 قسط پہ لوں گا, منتھلی کتنے دوں گا, بولو, اس سے زیادہ نہیں دوں گا. اس نے کہا استاد جی دے دو. اس کو پتا تھا وہ یہ کسٹمر نکل گیا تو یہ کباڑ میں جائے. میں نے خرید لی. میں نے کہا ایسی کی تیسی, کچھ نہ کچھ اس میں نا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہم حسب توفیق کرتے رہیں. مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا اس کی چھت پہ ڈینٹ, وہ ڈینٹر کو کے پاس لے کے جانی ہے. انہوں نے کہا یہ FX میں یہ سہولت ہے کہ اس میں آپ کو کسی ڈینٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ یوں کیا اور چھت الحمدللہ ایک دم لیول میں آ گئی. میں نے کہا یہ تو بڑی سہولت ہے یار, کہیں گاڑی لگ گئی تو خود ہی لے کے ٹھوک دو, یہ تو اور زیادہ سہولت ہو گئی. سبحان اللہ بھائی. گلشن اقبال میں گاڑی کھڑی تھی, ہم نے اپنے دوست احباب کو, جس کی وجہ سے بائک چوری ہوئی, اس کو بھی میں نے لیا. میں نے کہا چل بھائی ذرا گاڑی کو دھکا لگا کے لانا ہے. تو اس کو پنچر ونچر لگوائے. اس کے بعد 2-3 مہینے تک اس کے ٹائر ہی پھٹتے رہے ہیں.
बीच रोड में कभी ये टायर फट गया, कभी वो टायर फट गया, कभी ये टायर फट गया, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा उसमें पैसे लगाते लगाते 75,000 में किसी को पहना दी मैंने। वो इतना उसमें थोड़ा थोड़ा करके ना अल्लाह ने बरकत दे दी। अच्छा, उसी में मैं रिश्ते लेने भी जा रहा था। कम से कम बाइक से तो अच्छा था ना, एक बाइक पे रिश्ता लेने जाते हैं, एक गाड़ी में। अच्छा, रिश्ता लेने के लिए जब मैं जाता था तो गाड़ी को बड़ा सजा के धुलाई, ऐसा लगे 0 मीटर भरम भाई। तो उसके बाद हमने क्या किया, जल्दी जल्दी, यार ये आप लोग बोले कि क्या वो सब किस्से लेके बैठ गए हैं, लेकिन इसका दीन से ताल्लुक है, ये इसको आप मेरे पर्सनल जाती वाकयात ना समझें आप। बाज़ दफ़ा मोटिवेशनल स्पीकर अपने भी तो वाकयात बता रहा होता है ना, तो हम तो सच्ची मुच्ची के वाकयात बता रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर तो बाज़ दफ़ा छोड़ भी रहा होता है लंबी लंबी। हम तो सच्ची मुच्ची के इसलिए कह रहा हूँ कि इतने गवाह हैं इस पर, आप महल्ले वालों से पूछ लो, वो कहेंगे हमने खुद धक्के लगाए हैं उस गाड़ी को। कितने लोगों के माशाल्लाह यहाँ सुबह सुबह वो उस गाड़ी पे जब धक्के लगते थे। अच्छा, हमारा स्टाइल उसमें भी वही था, हम बड़े बड़े जलसों में गए हैं उसके अंदर, उस गाड़ी में। मुझे याद एक दफा स्टेज में बड़े बड़े उलमा बैठे थे, मेरा भी बयान था, तो सब बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर में जा रहे थे। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि उस्ताद जी आप ठहर जाओ, आप इस फटफटी में बैठोगे हमारी बेइज्जती होगी, सारे आए हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में। मैंने कहा यार हमारे पास जो फटफटी है वही हमारी ज़ीनत। हम बैठे और स्टार्ट नहीं हुई, हस्बे मामूल फिर दोबारा से धक्का। समझते हो कि नहीं समझते? इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो उस पर खुश था कि यार तेरी औकात तो नहीं है भाई इस गाड़ी की, और अल्लाह ने तुझे क्या दिला दी, गाड़ी भी तुझे दिला रहा है। इसी में रिश्ते लेने के लिए जा रहे हैं। अब पता नहीं उसकी वजह से रिश्ते हो रहे थे कि रिजेक्ट हो रहे थे, मुझे ये नहीं पता चला मुझे। खैर, उसके बाद फिर हमने जब उसकी किस्तें जाना शुरू हुई हैं, तो वो किस्तें तो चली रही थी अभी, वो जरा थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहे हम। बकरी मैंने अपनी बेची और उसमें सीएनजी का सिलेंडर लगाया। खबरें कैसी फैलती हैं, मैंने बकरी बेच के लगाया था, होते होते ये खबर फैल गई मुर्गी बेच के लगाया है। मैं मदरसे गया तो लोग मुझे तलबा कहने उस्ताद जी हमने सुना है आपने अपनी मुर्गियां बेच के सीएनजी सिलेंडर लगाया है। मैंने कहा बस करो मेरे भाई, बकरी बेच के लगाया है, मुर्गी बेच। मुझे जिस दिन बकरी बेच रहा था ना, मुझे बकरी पे बड़ा तरस आ रहा था। बकरी बज़बान हाल कह रही थी कि अपनी गाड़ी की भेंट हमें क्यों चढ़ा रहे हो, हमारा क्या कसूर है। मैं उससे कह रहा था कि देख मजबूर हूं मैं, मेरा ये शौक नहीं है, क्योंकि पेट्रोल का खर्चा बहुत आ रहा था उसका। खैर, हमने उसमें लगा के ना 75,000 में किसी को वो पहना दी। ये लोग आज मेरी रीवो देख रहे हैं, ये देख नहीं रहे कि ये रीवो तक का सफर कैसे हुआ है। तो वो हमने किसी को 75,000 की इतवार बाजार में जाके पहना दी और कैश रकम लेकर आया। वालदा मेरी घर में मौजूद थी। मैंने कहा 75,000 की गाड़ी बिक गई है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं नहीं बेचता ना, वो मुझे बेच के खा जाती, फिर दोनों में से एक ने बिकना था। तभी मैं कहता हूं पुरानी गाड़ी अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दिलाए, जिसको बद्दुआ देनी हो ना उसको पुरानी गाड़ी दिला दो। खैर, अब हम क्या करें, अब हमने कहा हम तो गाड़ी लेस हो गए, तो फिर उससे अच्छी गाड़ी मिल रही थी 1.5 लाख की। मैंने बंदे से बात की 75 कैश दूंगा, बाकी किस पे दूंगा, किस्तों पे। तो उसने कीमत थोड़ी बढ़ा दी, ठीक है जी आप किस्तों पे दोगे लेकिन कीमत बढ़ा। मैंने कहा कीमत बढ़ा दो, तो वो किस्तें जाना शुरू और हम शेराट पे आ गए। किस पे आ गए? शेराट पे आ गए। थोड़ा तरक्की हो गई, उस पे थोड़े अच्छे वाले रिश्तों को देखने अब हम जाना। पहले हम रिश्ते देखते थे एफएक्स के हिसाब से समझ रहे हैं। अब जब थोड़ी शेराड़ आ गई तो अब हमने कहा थोड़े रिश्ते का मयार हम भी क्या करेंगे, थोड़ा ऊंचा, थोड़ा ऊंचे इलाकों में जाओ। बेल आखिर वो फिर कुछ वक्त के बाद वो शेराट भी की है। फिर शेराट से हम आहिस्ता आहिस्ता वो इंडस करोला, नहीं पुराने जमाने की बड़ी जबरदस्त गाड़ी थी वो इंडस करोला। एक पठान ने मुझे दोस्त ने कहा कि हमारे पठानों में बड़ा मशहूर है इंडस करोला इस्तावरोरा। भाई तुम्हारे पास इंडस करोला है या नहीं है? अगर नहीं है इसका मतलब तो किसी काम का नहीं है। इंडस करोला इस्तावरोरा, समझ रहे हो? वरोर कहते हैं भाई को, इस्ता का मतलब है कि नहीं है, इंडस करोला है या नहीं है। तो वो शेराट से पता नहीं बीच में एक आध गाड़ी भी शायद आई हो, भी मुझे याद नहीं है। फिर होते होते इंडस करोला, फिर वो सारी किस्तों पे चल रही थी, फिर वो बेच के फिर उससे बड़ी, फिर होते फिर अब जाके ये लिए। तो बच्चे भी स्पीड से पैदा हो रहे, शादियां भी हो रही, हमारे तो सारे खर्चे अल्लाह के फजल से क्या हो रहे हैं भाई, पूरे हो रहे हैं। और हमारे जो दोस्त कहते थे कि नहीं एक्चुअली पहले इतना पैसा, वो अभी तक उसी एक्चुअली पे अटके हुए हैं। समझते हो कि नहीं समझते? और इसी दौरान बच्चे बड़े भी हो गए, पता ही नहीं चलता। मैं तो चाहता ही नहीं बच्चे बड़े हों। छोटे बच्चों में जो घर में रौनक है बड़ों में थोड़ी है, फिर भी हमारी चाहत के बगैर भी बड़े हो गए। सारे काम हो रहे हैं मेरे भाई हमारे, तो हमने तो नहीं कभी देखा जेब में कितना पैसा है कितना नहीं है। और जब मैं ये डॉक्टरों की तकरीरें सुनता हूँ कि एक्चुअली गुर्बत, महंगाई, 2 बच्चे, मैं कहता हूँ अबे तू कितना कमा रहा है यार तू। मेरे जो टीवी में प्रोग्राम होते हैं मैं कोई पैसे नहीं लेता। शुरू में 1-2 दफा दिए टीवी वालों ने मुझे, लेकिन उसके बाद मैं नहीं लेता पैसे। अब तो होते ही भी नहीं। लेकिन ये जितने लोग जा रहे होते हैं डॉक्टर्स, इनको तो पैसे मिल रहे होते हैं, और इनको यहाँ से ना भी मिले लेकिन वैसे भी तो कितना कमा रहे होते हैं।
ایک ڈاکٹر کی فیس آپ دیکھو, انٹری کی فیس کتنی ہے. میں نہیں کہہ رہا نہیں لینی چاہیے, اچھی بات ہے, آپ جب لوگوں کا علاج کر رہے ہو, لوگوں کو سہولت دے رہے ہو, لیکن یہ باتیں تو نہ کرو نا کہ غربت مہنگائی کا حل یہ کہ ڈاکٹر صاحب اپنی فیس آدھی کر دو آپ, بجائے اس کے کہ لوگوں کو کہ دو بچے پیدا کرو. آپ ان سے بولے کہ بھائی آپ اس غربت اور مہنگائی میں ہم لوگوں کا خون نہیں چوس سکتے. ایسا ہے کہ ہماری جو 1000 روپے فیس تھی اس مہنگائی کی وجہ سے اب کتنی ہو گئی ہے, 500 روپے ہو گئی ہے. پھر میں مانوں گا کہ آپ قوم کے ساتھ مخلص ہیں. غریب آدمی کے پاس ایک آخری سہارا اس کی اولاد ہوتی ہے, وہ کہے گا چلو یہ بھی بڑا ہو کر کہیں ٹماٹر کے ٹھیلا شیلا لگا کے کچھ ہمیں بھی لا کے دے دے گا. آپ نے اس کا وہی سہارا بند کر دیا. تو میں جو بات لے کے چلا تھا جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میرے بھائی, اس زمانے کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ بے حیائی اور دولت کی غلط تقسیم. دنیا کے چند ڈکٹیٹر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دولت پہ, جو سودی نظام ہے. اپنے گھروں کو بے حیائی سے پاک